بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں ایک پراسرار صلیبی شہنشاہ بالڈوین کی زندگی کے حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ شہنشاہ بالڈوین اپنا چہرہ پوری دنیا سے چھپاتا تھا۔ ویورز، قرون وسطیٰ میں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا دور صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں یورپ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی عظیم معرکے ہوئے اور مختلف اہم شخصیات کے نام تاریخ میں رقم ہوئے۔ ان لوگوں میں شہنشاہ یروشلم بالڈوین چہارم کا نام بھی شامل ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد 1199 میں یروشلم پر ایک صلیبی سلطنت قائم ہوئی جسے نیٹن کنگڈم آف یروشلم کہا جاتا تھا۔ بالڈوین چہارم اس سلطنت کا چوتھا شہنشاہ تھا جس نے 1174 سے 1185 عیسوی تک حکومت کی تھی۔ ویورز، بالڈوین چہارم 1161 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہوا۔ وہ شہزادی امریک کا دوسرا بیٹا اور شہنشاہ بالڈوین سوم کا چھوٹا بھائی تھا۔ بالڈوین 9 سال کی عمر میں ایک دن اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا، لیکن اس زخم کا درد بالڈوین کو محسوس نہ ہوا۔ بالڈوین کے استاد ولیم آف ٹائر نے یہ منظر دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ ننھا شہزادہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہے۔ ویورز، جذام کے مرض کے شکوک و شبہات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہی طبیبوں سے شہزادہ بالڈوین کا علاج کروایا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا۔ تخت کا اکیلا وارث ہونے کی وجہ سے بالڈوین کی بیماری کو سب سے خفیہ رکھا گیا۔ 1174 عیسوی میں بالڈوین کے باپ کی اچانک موت واقع ہو گئی اور بالڈوین صرف 13 سال کی عمر میں یروشلم کی مسیحی سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ شہنشاہ بالڈوین چہارم کی ایک بہن تھی جس کا نام سیبہلا تھا۔ ویورز، شہزادی سیبہلا حسن اور خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ شہنشاہ نے اپنی بہن کی شادی ایک مشہور فرانسیسی نائٹ گائے آف لوزینن سے کر دی۔ ویورز، اگرچہ بالڈوین کے تخت نشین ہونے سے 75 سال پہلے صلیبی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، تاہم ابھی تک شہر غیر مستحکم تھا، مگر بالڈوین اور گائے کے مسیحی اتحاد نے ان کی قوت دوبالا کر دی اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ ویورز، جب یروشلم میں مسلمان مخالف پروپیگنڈے جاری تھے تو اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی حلب اور دمشق کے کچھ علاقے فتح کر چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جذام کے مرض کی وجہ سے شہنشاہ بالڈوین چہارم کے دائیں بازو کی حرکت بند ہو گئی اور اسے صرف بائیں ہاتھ کے سہارے جنگ میں شرکت کرنا پڑی۔ نومبر 1177 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر پر حملے کی غرض سے پیش قدمی کی۔ ادھر 16 سالہ شہنشاہ بالڈوین بھی اپنے شہر کی حفاظت کے لیے نائٹ ٹیمپلرز کی لاتعداد فوج کے ساتھ نکلا۔ دونوں افواج کے درمیان مونٹ گیزٹ کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ لوٹ آئے۔ ویورز، رومی شہنشاہ بالڈوین کی یہ پہلی کامیابی تھی، لیکن اس فتح کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرپور تیاری کر کے 1179 میں موجودہ لبنان کے علاقے مدجون میں بالڈوین کی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ اب بالڈوین پر کوڑھ کے مرض کا شدید غلبہ ہو چکا تھا۔ رومی شہنشاہ اب بالکل لاغر ہو چکا تھا، اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ بالڈوین اتنا مفلوج ہو گیا کہ اسے کئی سپاہی اٹھا کر چلتے تھے، لیکن ابھی تک ذہنی اعتبار سے وہ ٹھیک تھا۔ ویورز، جذام کی بیماری کی وجہ سے بالڈوین چہارم کو آج تک کوڑھی شہنشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جذام ایک قسم کا مرض ہے جس میں انسان کے ہاتھ اور پاؤں کے پٹھے یعنی مسلز مفلوج ہو جاتے ہیں اور انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جذامی بادشاہ بالڈوین اپنی اس کمزوری کو چھپانے کی غرض سے اکثر اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر دستانے چڑھائے رکھتا۔
جبکہ چہرے پر جزام کے اثرات کی وجہ سے چاندی کا ماسک پہنا کرتا تھا۔ ویورز 1183 عیسوی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو اس وقت جزامی بادشاہ بالڈون بستر مرگ پر انتہائی اذیت کی حالت میں اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے بالڈون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے بہنوئی نائٹ گائلوزینا گائے آف لیزینن کو صلیبی فوج کا کمانڈر مقرر کیا اور اپنے 5 سالہ بھتیجے بالڈون پنجم کو سلطنت یروشلم کا اگلا شہنشاہ منتخب کیا۔ ویورز آخری عمر میں اسے پیچس کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ رومی سلطنت کا شہنشاہ بالڈون چہارم 23 سال اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد 16 مارچ 1185 عیسوی کو مر گیا۔ اس نے یروشلم کی مسیحی سلطنت پر تقریباً 11 سال حکومت کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں تمام تر مشکلات کے باعث یروشلم کا ہر صورت دفاع کیا۔ ویورز یورپی مورخین بالڈون چہارم کو ایک کامیاب بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بالڈون قرون وسطیٰ کی عیسائی دنیا کے سب سے زیادہ قابل ذکر بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس کی بہادری، قوت ارادی اور مسلمانوں کے خلاف جدوجہد کو یورپ میں سراہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق وہ ایک ظالم حکمران سے کم نہ تھا، جس نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اذیت دینے کی خاطر حج کے قافلوں اور مسلمان بستیوں کو لوٹا اور بالآخر اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ ویورز کمسین بادشاہ بالڈون پنجم 1 سال بعد فوت ہو گیا، جس کے بعد بالڈون چہارم کی بہن سی بہلا تخت سلطنت پر براجمان ہو گئی اور یوں اس کے شوہر گائے کو بھی لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے آس پاس کے عیسائی قلعہ داروں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کیا، مگر عیسائیت کے نام لیواؤں کی یہ عظیم جمعیت انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکی اور مسلمانوں کے سلطان نے عیسائیوں کی متحدہ قوم اور اس متحدہ لشکر کو 1187 عیسوی میں جنگ حطیم میں تاریخ ساز شکست دی اور بیت المقدس سے صلیب کا پرچم اتار کر اسلام کا علم لہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔